صلوات بر محمد وآل محمد. الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. شب جمعہ سید الشہداء کو یاد کرنے کی رات ہے، سب مل کر ساتھ ساتھ میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ، یا ابن علی، ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. جزاکم اللہ. سید الشہداء کی زیارت نصیب ہو سکے. یا وجیہا عند اللہ، باب الحوائج کے صدقے میں حاجات پوری ہو. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صلوات على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی یہ 7ویں گفتگو ہے. شب 8 محرم الحرام ہے اور یہ وہ شب ہے کہ جو ہمارے یہاں عزا خانوں میں منسوب ہے. باب الحوائج غازی مولا اور آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام گرامی سے اللہم صلی. کہ جب کسی شاعر نے کہا کہ یوم ابی الفضل استجار بہ الہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت عباس کی پناہ میں تھا. اور جب اس شاعر نے یہ شعر لکھا تو گھبرا گیا کہ اس میں آقا ابوالفضل عباس کی تو شان ہے، لیکن شاید سید الشہداء کی توہین ہو جائے کہ عباس کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو لیکن حسین تو امام وقت ہیں. تو یہ مرثیہ پڑھنا چھوڑ دیا کہ خواب میں خود سید الشہداء کو دیکھا، مولا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے یہ مرثیہ پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا مولا مجھے ڈر ہوا کہیں آپ کی اہانت نہ ہو جائے. امام نے جواب دیا کہ نہیں، تو نے درست لکھا تھا، اس لیے کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا، ہے نا. ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی. تو کچھ چاہتا ہی ہوں کہ تفصیل کے ساتھ آقا کی شخصیت اور آقا کی ہستی کے بارے میں کچھ بیان کیا جا سکے، لیکن کل کا پھر جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ہماری مجلس جاری تھی اور بیان بھی کیا گیا تھا کہ پنڈی میں مومنین شہید ہوئے. یہ سلسلہ ہمارے حوصلوں کو کم نہیں کرتا بلکہ حوصلوں کو بڑھا دیتا ہے، عزم و ہمت میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ وہ آیت ہے کہ جو سید الشہداء نے اپنے سفر میں مسلسل تلاوت فرمائی ہے، سفر کربلا میں. دیکھیں جب محرم کا آغاز ہوتا ہے نا اور ایک مومن مجالس میں شرکت کرنا شروع کرتا ہے تو گویا وہ بھی ایک سفر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے. پہلی محرم سے آپ نے ایک سفر آغاز کیا ہے کہ عاشور تک پہنچتے پہنچتے ہم سب کو انشاءاللہ اپنے کرداروں کو حسینی بنانا ہے. تو اس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے. حسین مظلوم جب مدینہ سے چلے تو اس آیت کو پڑھا تھا، جب مسلم ابن اوسجا کے لاشے پر پہنچے تھے تو اس آیت کو پڑھا تھا، اور متعدد بار کربلا کی سرزمین پر پہنچے اس آیت کو پڑھا تھا. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے اور جن کا یہ شہادتیں جو ہو رہی ہیں اس آیت سے اس کا تعلق ہے. لہذا میں گزارش کر دوں کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے کچھ ویسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، وہ وعدہ کہ جو اللہ نے ان سے لیا تھا اس وعدے کو پورا کر چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وعدے کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو نہیں گئے وہ خوف اور ڈر کے مارے بیٹھے نہیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں کہ جو منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آنے والی ہے. کچھ وہ ہیں جو جا چکے ہیں، کچھ منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو تبدیل نہیں کیا ہے. خوف کے مارے انہوں نے، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ عہد کو تبدیل نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا عَنْ وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، کہ دنیا کے حالات کیسے ہی ہو جائیں. امام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ کچھ لوگ جا چکے ہیں، کچھ منتظر ہیں، اور جو منتظر ہیں انہوں نے علی کی محبت کو اپنے سینوں میں کم نہیں ہونے دیا. ان شہادتوں کی وجہ سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے وعدے کو بدلا نہیں ہے، اور یہ نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے. یہاں سے وہاں تک فرش ادا پر مومنین تشریف فرمائے. ان حالات میں ابوالفضل عباس علیہ السلام اور غازی کا علم تو آج گھر گھر میں شہر شہر میں بلند ہے نا. بہت خوب کہا تھا کسی نے، موجودہ حالات کے تناظر میں سے سماعت فرمائیے گا. کسی نے کہا تھا کہ باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح، باہم بتا رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا. باہم بتا رہے ہیں علم اور ذوالجناح، عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے. عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے.
غازی کے لگ رہے ہیں علم جا بجا، غازی کے لگ رہے ہیں علم جا بجا، یزید کی گردن پہ عباس کا ہاتھ ہے۔ لہذا ابوالفضل عباس علیہ السلام، اچھا ہمارا جو موضوع ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، اس کا بھی بڑا گہرا ربط ہے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کو پسند ہے کہ ابوالفضل عباس کا ذکر کیا جائے۔ مسجد جمکران کا واقعہ ہے، ایک شخص تھا بار بار شب بدھ جاتا تھا مولا کے پاس حاجت مانگنے کے لیے، حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ مولا سے کہتا ہے کہ مولا آپ کے یہاں آپ کے دربار میں آ کر کیا کسی اور کو وسیلہ بناؤں کہ میری حاجت پوری ہو سکے؟ جمکران میں اگر آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ کہتا ہے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مولا نے شرف دیدار عطا فرمایا اور شخص سے دیکھ کر کہا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے دربار میں بیٹھا ہے لیکن کسی اور سے مانگ۔ مولا کس سے مانگوں آپ کے دربار میں؟ کہ میرے چچا ابوالفضل عباس کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگ، یہ مجھے پسند ہے۔ ایک عارف کی ملاقات ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام سے، دیکھا کچھ خطوط ہیں جو مولا کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں جو لوگوں نے میرے پاس بھجوائی ہیں۔ مولا کچھ خطوط وہ ہیں جو آپ نے الگ سے رکھے ہیں۔ وہ عارف کہتے ہیں کہ امام ان خطوط کو چوم رہے تھے، ان کا بوسہ لے رہے تھے۔ اللہ اکبر، امام معصوم کہ مولا ان خطوط کو آپ چوم کیوں رہے ہیں؟ کہ یہ وہ خطوط ہیں جو میرے چاہنے والوں نے میرے جد ابوالفضل عباس کے نام سے مجھ تک بھجوائے ہیں، ان کے نام سے مجھے مانگا ہے۔ مولا کی خاص عنایت ہے۔ انتشار امام زمان کتاب میں جا کر واقعہ دیکھیے گا، ایک شخص محمد علی کا اتنا عاشق امام زمان تھا، چاہتا تھا، تڑپتا تھا کہ میری امام سے ملاقات ہو سکے، اور اس تڑپ میں 30 حج کیے اس نے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یقین ہے کہ حج کے موقع پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ 30 حج کیے، 30 حج ہوئے، امام سے ملاقات نہیں ہو سکے، لیکن مومن کبھی تھکتا نہیں ہے۔ 31ویں سال پھر پہنچ گیا، کاش مجھے امام کا دیدار نصیب ہو سکے۔ عرفہ مومنین تشریف لے جاتے ہیں، کب؟ 9 ذی الحج کو عرفہ کے اعمال ہوتے ہیں، لہذا شب 9 سے 8 ذی الحج کو مومنین عرفہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ 7 ذی الحج کو پہنچ گیا، حاجیوں کا سامان لے کر 7 ذی الحج کو پہنچا تھا، اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، اور عرفہ کے خیمے میں عبادت تنہا تھا۔ 7 ذی الحج کو عرفہ میں کوئی نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے میدان عرفات، کہ میں تنہا عبادت میں مصروف تھا، یہاں تک کہ میں نے ایک نورانی ہستی کو دیکھا کہ میرے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا انہی سلسلے مجالس میں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان امام کو دیکھتا ہے لیکن پہچان نہیں پاتا، معرفت نہیں رکھ پاتا اس وقت، کہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ اس ہستی کے احترام میں بلند ہو گیا، وہ ہستی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سید مہدی۔ اب بھی نہیں پہچان پایا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا سید حسن۔ مولا کے والد کا نام حسن عسکری ہے نا؟ اب بھی نہیں پہچان پایا۔ امام نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے تجھے حج کیے ہوئے؟ کہا 30 سال ہو گئے، یہ 31واں ہے۔ کہ کیوں آتا ہے ہر سال؟ کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ اپنے مولا کا دیدار مجھے ہو جائے۔ امام نے کہا کہ اچھا تیرا کیا خیال ہے کہ مولا کہاں ہوں گے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے زیادہ محترم اور نورانی ہستی معلوم ہوتے ہیں، آپ مجھے بتلائیے کہ میرے مولا کہاں ہوں گے؟ کہ تیرے مولا عرفہ میں خیمے میں موجود ہے۔ نہیں سمجھ پایا اب تک۔ اچھا اگر میں اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہوں تو کیا طریقہ ہے؟ کہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ امام اسے خود کہہ رہے میں تجھے بتاتا ہوں، جب حاجی 9 ذی الحج کو عرفہ پہنچ جائیں گے تو میں نہیں کہا کہ تیرا امام جبل رحمت کے پاس ہوگا، وہاں دیکھنا خیمے لگے ہوں گے، ان خیموں میں جا کر دیکھنا مجلس ہو رہی ہوگی، جو جا چکے ہیں روز عرفہ مومنین مجلس برپا کرتے ہیں میدان عرفات میں، کہا جہاں مجلس ہو رہی ہوگی کسی خیمے میں دیکھنا کہ عباس کے مصائب ہو رہے ہوں، جس خیمے میں عباس کے مصائب ہو رہے ہوں اس خیمے سے باہر تیرا مولا کھڑا ہوگا۔ مولا باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت خیال آیا کہ میں کس سے بات کر رہا تھا، نام بھی سید مہدی بتایا، باپ کا نام بھی سید حسن بتایا۔ ایک مرتبہ اچانک اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی موجود نہیں ہے۔ عرفہ کی خاک اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی کہ میرے مولا مجھ سے ملاقات کر کے چلے گئے، مجھے احساس نہ ہو سکا۔ بس وہاں گریا کرتا ہے، لیکن مولا اسے پتہ بتا کر گئے کہ میں تجھے عرفہ کے دن کہاں ملوں گا؟ جب عباس کے مصائب ہو رہے ہوں گے۔ قافلہ پہنچا، اس نے کہا کہ میری مولا سے ملاقات ہوئی تھی۔
لیکن مصلحت خداوندی سے یہ بتلانا رہ گیا کہ مولا نے کہا تھا جہاں عباس کے مصائب ہو رہے ہوں وہاں میں آؤں گا۔ عرفہ کا دن آ گیا، مجلس برپا ہونا شروع ہوئی، کہتے ہیں ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے، ذاکر کسی اور ہستی کے مصائب پڑھ رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ خود بخود مصائب مڑتے چلے گئے اور ابوالفضل عباس کا ذکر ہونا شروع ہوا، اور عباس کے ذکر پر لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ مصیبت عباس پر گریہ ہو رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے مولا مجھے کہہ کر گئے تھے جہاں عباس کا ذکر ہو رہا ہو وہاں خیمے سے باہر میں موجود ہوں گا۔ میں اٹھا، خیمے سے باہر جانا چاہتا تھا، میں نے دیکھا زمانے کے امام کھڑے ہیں، سر کو جھکایا ہوا ہے اور یا ابوالفضل کہہ کے گریہ جاری ہے۔ میں مولا کے پاس آنا چاہتا تھا کہ مولا کے قدموں میں جھک سکوں، مولا نے مجھے دور سے روک دیا۔ اب محمد علی جس کا یہ واقعہ ہے وہی بیان کرتا، کہتے ہیں میں خیمے سے اندر رو رہا تھا، مولا خیمے کے باہر رو رہے تھے۔ ابوالفضل عباس کا جہاں ذکر ہوتا ہے امام زمانہ کی نظر کرم میں کتنے واقعات یہاں پیش کرتا چلا جاؤں، صبح تک پیش کرتا چلا جاؤں گا کہ علماء کی امام زمانہ سے ملاقات انہوں نے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ میرے چچا عباس کا ذکر کرو۔ میں نے ایک درود آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو خاص امام زمانہ سے منسوب ہے۔ وہ درود کون سا تھا اگر بعض مومنین کو یاد ہو، جس میں ایک ایک امام کا ذکر ہے کہ ہر امام کی ایک خصوصیت امام زمانہ میں موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والحجة الالہیہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ امام زمانہ کا خاص درود ہے، اور مجھ سے بعض ساتھیوں نے گزارش بھی کی تھی کہ انشاءاللہ شاید وہ اسے پرنٹ کروا کے ڈسٹریبیوٹ بھی کروا دیں گے کہ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ جو اس درود کو پڑھنے کے بعد، البتہ یہ کامل درود اور بھی ہے آگے، لیکن یہ ابتدا ہے اس درود کی کہ اس درود کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ سلام اس پر، امام زمانہ کو سلام ہو رہا ہے، لیکن سلام اس پر کہ جو دعوت نبوی کا حامل ہے، جو ہیبت علوی کا حامل ہے، سلام اس پر جس تک میراث میں عصمت فاطمہ زہرا پہنچی ہے، سلام اس پر جس تک علم حسن پہنچا ہے، جس تک شجاعت حسینی پہنچی ہے، جس تک عبادت سجاد پہنچی ہے، جس تک علوم محمد باقر پہنچے ہیں، ایک کے بعد ایک ہر امام کی صفت ہے امام زمانہ میں کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں نہیں بعض علماء نے کہا ہے، لیکن علماء کا کلام محترم کلام ہے کہ جو اس درود کو پڑھنے کے بعد اپنی کسی حاجت کو مانگے، اس لیے کہ اس میں ایک ایک ہستی کا ذکر ہے، امام زمانہ 14 کے صدقے میں اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس درود کی تسبیح پڑھ رہا تھا، کیا ربط ہے امام زمانہ میں اور ابوالفضل عباس میں، کہ میں تسبیح پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام مجھے مکاشفہ ہوتا ہے، مولا تشریف لاتے ہیں، مولا نے کہا کہ کتنی بہترین درود ہے جو تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کر۔ مولا معصومین کی فہرست میں کس کا اضافہ کر دوں کہ آپ پر درود ہے؟ امام نے کہا کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ، مجھ تک حسن کا حلم بھی پہنچا ہے، حسین کی شجاعت بھی پہنچی ہے، تو والعبادت السجادیہ، سجاد کی عبادت سے پہلے اس جملے کا اضافہ کر والغیرت العباسیہ، امام زمانہ تک ابوالفضل عباس کی غیرت بھی پہنچی ہے۔ عباس کی مجلس میں آج تشریف فرما ہے، اور یہ تمہید اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب معرفت ہو جائے، حدیث میں آیا ہے کہ الحب فرع المعرفہ، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی محبت کا لطف آتا جائے گا، تو جب معرفت ہو ابوالفضل عباس کی تو پھر محبت بھی ویسی ہوگی اور پھر مصائب کا بھی ویسا لطف ہوگا، وہ روحانی لطف انسان محسوس کر سکے کہ امام زمانہ علیہ السلام کس مقام تک آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں جب نام عباس آپ کی زبان پر آ رہا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں پر جہاں تک آواز جا رہی ہے، الحمدللہ مومنین تشریف فرمائے، عباس کا نام وہ ہے کہ جو ہمیں ہمت دلاتا ہے۔ ظالموں نے بہت کوشش کی، الگ الگ بہانوں سے کوشش کی۔ سب سے پہلے یزید کے باپ نے ایک بہانہ بنایا تھا اپنے ظلم کے لیے،
کہا جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. ایک آیت ہے کہ جسے آپ نماز غفیلہ کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اس آیت کا جملہ ہے کہ کوئی زمین پر پتا بھی ہلتا نہیں ہے مگر اللہ کی مرضی سے. کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ یزیدیوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ اپنے ظلم کو استعمال کرتے ہیں اور نعوذ باللہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں. تو کہا کہ جناب جتنا ظلم ہوا ہے یہ ہم ظلم نہیں کر رہے، یہ اللہ کرواتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے اللہ کروا لیتا ہے. خود یزید کے باپ نے ممبر پر آ کر تقریر کی تھی، اس میں کہا تھا. بعد میں بنی عباس بھی یہ کہتے رہے. اور آج تک بعض سلفیوں کا یہ نعرہ رہا ہے کہ جو کرتا اللہ کرواتا ہے. تو جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ وہ اللہ کروا رہا ہے. میں ان سے اتنا کہتا ہوں، اس وقت ڈیٹیل میں علمی بحث میں جانے کا موقع نہیں کہ میں قضاء و قدر کی بحث کو چھیڑوں اور جبر و اختیار کی بحث کو چھیڑوں. ایک بات کہوں گا آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، کیا یزیدیوں اگر جو کرتا اللہ کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. اگر تمہاری خبیث فکر یہ ہے کہ امام حسن کو شہید کروایا، نعوذ باللہ اللہ نے کروا دیا. امام حسین علیہ السلام کو یزید نے شہید کر دیا. یزید ملعون کی طرفداری کرتے ہوئے کہتے ہیں یزید کا قصور کیا تھا؟ جو کرتا اللہ کرواتا ہے. اگر جو کرتا اللہ کرواتا ہے، یزید کے باپ نے جو کیا اللہ کرواتا ہے، یزید نے جو کیا اللہ کرواتا ہے. اگر اب ہم علی کے دشمن پر لعنت بھیجیں تو ہمیں اصرار نہ کرنا، اس لیے کہ جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے. اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ. یا علی یا شما. یہ چیزیں تمہارے ظلم کا بہانہ نہیں بن سکتی. ہاں، اپنے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، جان دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ ان بیوقوفوں کے ہاتھ میں انسان جان دے دے. اپنی بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیجیے. قرآن کی آیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم میں استطاعت ہے اپنی قوت تیار کر لو. جان دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بے شعوری کے عالم میں جان دے دے. نہیں، سید الشہداء نے عاشور کا دن تھا، کتنا لشکر ہے؟ 72 تو وہ ہیں کہ جو فردن مقتل گئے، جس میں 72 میں علی اصغر بھی شامل ہے. اس 72 میں اون و محمد بھی شامل ہیں. ورنہ اصل جو لشکر تھا تقریباً 112 یا 118 کا عدد ہے، 125 کے قریب تھا، کہ جس میں سے پہلے ہی حملے میں 50 سید الشہداء کے جانثار شہید ہو گئے. جب عاشور کا سورج طلوع ہوا، اذان علی اکبر گونجی، اس عمر سعد ملعون نے پہلا تیر پھینکا، کا گواہ رہنا کہ حسین کی جانب پہلا تیر میں نے پھینکا تھا. اور تیروں کی برسات ہونا شروع ہوتی ہے اور 50 شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 72 بچے تھے. اچھا، بہت سید الشہداء کے لیے اس وقت جو منزل ہے وہ آپ تصور کیجئے، کوئی انسان ہوگی جس کے سامنے منیمم 30,000 کا لشکر لکھا ہوا ہے. منیمم 30,000، ورنہ لاکھوں تک بات بھی لکھی علماء نے. ایک طرف 30,000 کا لشکر، یہاں 72 بچے ہوئے ہیں. اب کسی جنگ کی گنجائش بنتی ہے؟ کسی پلاننگ کی گنجائش بنتی ہے؟ بھائی پلاننگ کیا کرنی ہے؟ 30,000 ہیں، یہاں 72 ہیں. وہ حملہ کریں گے، معاملہ کچھ لمحوں میں ختم ہو جائے گا. نہیں، سید الشہداء نے میمنہ بنایا، جو عرب کا ٹریڈیشنل جنگ کا اسٹائل تھا، بالکل اس عالم میں کہ جنگ کریں گے، منظم انداز میں جنگ کریں گے. کم ہے تو کیا ہوا؟ میمنہ بنایا، میسرہ بنایا. میمنہ پر زہیر قین کو رکھا، یعنی رائٹ ونگ. تم اس رائٹ ونگ کے لیڈر ہو. حبیب ابن مظاہر کو رکھا. مجھے نہیں معلوم 72 میں کتنے رائٹ پر ہوں گے، کتنے لیفٹ پر ہوں گے. حبیب ابن مظاہر کو ایک طرف رکھ. قلب لشکر میں ابوالفضل عباس علیہ السلام، اور ایک حسین کا جانثار جاتا ہے اور جا کر اپنی شہادت کو پیش کرتا ہے. جب اس واقعے کو پہلی مرتبہ ذہن میں خیال آیا کہ سید الشہداء نے ایسا کیوں کیا تھا، جب پڑھا تو ذہن میں خیال آیا کہ حسین شاید اپنے چاہنے والوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر کبھی مرنے کا موقع بھی آ جائے نا تو منظم انداز میں مرنا، بے شعوری کے ساتھ نہیں مرنا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک.
لبیک یا حسین. سید الشہداء کے نام گرامی پر درود بیت محمد اور آل محمد پر. یا علی یا علی. اللہ سید الشہداء کی مدحت تو قیامت تک چلتی رہے گی، الفاظ ختم نہیں ہوں گے، نہ کسی شاعر کے پاس نہ کسی خطیب. وہ کتنی ہی اپنی زندگی صرف کر دے، حسین ابن علی کی محبت اور ان کے غم کی تازگی اس کے انداز سے باقی رہے گی. مدحت حسین کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. اس کسی خطیب کی کیا مجال ہے، مجھ گناہگار کی. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں. اللہ اکبر. جھولا جھولاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. یا علی یا علی. لہذا بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیجیے اور ان بچوں کے ساتھ تعاون فرمائیے گا، ان جوانوں کے ساتھ تعاون فرمائیے گا کہ جو یہاں پر موجود ہیں. یہ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ سکون کے ساتھ مجلس جو یہاں سن رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے سن رہے ہیں. خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے. کہ ہر ماں یہ جانتی ہے کہ جس کا بچہ سیکیورٹی کا کام کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو مومنین کی شہادت بعد میں ہوگی، پہلے اس کی شہادت ہوگی. لیکن کربلا کی ماؤں سے انہوں نے درس لیا ہے کہ جو سوال کرتی تھی پہلے میرے بچے کا لاشا آ جائے، پہلے میرا بچہ قربان ہو جائے. لہذا سلام ہے انہیں. اور میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو سعید ابن عبداللہ نے عاشور کے دن ظہر کی نماز کے وقت حسین ابن علی کے آگے کھڑے ہو کر کیا تھا کہ میں کھڑا ہوں مولا آپ نماز پڑھیے، میں آپ کی جانب آنے والے تیروں کو روکوں گا. یہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں. سید الشہداء نماز پڑھتے رہے اور سعید اپنے جسم پر تیر کھاتے رہے. 17 تیر سعید کے جسم پہ پیوست ہو چکے تھے. جب حسین کی نماز ختم ہوئی ہے، دیکھیے ایک انسان کے جسم پر تیر لگ رہا ہو، پہلا تیر لگ جائے، دوسرا تیر لگ جائے، کتنے تیر انسان برداشت کر سکتا ہے. یہاں تک کہ بالکل سعید ہیں کہ جو فقط دعا کرتے جاتے ہیں پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہونے پائے، تک مجھے اس وقت تک زندہ رکھ. اور یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اور وہاں سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اس عظمت پہ پہنچنے کے بعد سعید نے ایک سوال کیا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ نعوذ باللہ اگر مجلس حسین میں آ گیا میں تو نعوذ باللہ میرا کوئی احسان ہو گیا مجلس حسین پر. نہیں، سعید نے کہا تیر کھائے تھے نا، 17 تیر کھا لیے تھے، پھر بھی ایک سوال کیا، کہا یبن رسول اللہ حل وفائی تو یبن رسول اللہ، مولا کیا وفا میں نے کر دی ہے، میری وفا پوری ہو گئی. نام قد وفیت یا سعید، حسین نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں تو نے وفا کو انجام دے دیا. آج ایک با وفا کا ذکر ہے. امام زمانہ علیہ السلام جب واقعہ ہم نے سنا کہ جہاں مصائب عباس ہوتے ہیں وہاں مولا کی نظر کرم ہوتی ہے. آج شب جمعہ بھی ہے، گناہوں سے معافی کی رات بھی ہے. شب جمعہ 1,24,000 انبیاء حسین کی زیارت پر جاتے ہیں، ملائکہ حسین کی زیارت پر جاتے ہیں. اے مولا کاش وہ شب جمعہ نصیب ہو
کہ آپ کا حرم ہو، آپ کی زری کے سامنے بیٹھ کر آپ کے بھائی ابوالفضل عباس کا ذکر کریں، وہاں مصائب پڑھیں، وہاں مصائب سنیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، وہاں توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گناہگار نہ ہو؟ ہمارے جسم کا کوئی حصہ مالک ایسا نہیں جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ آنکھ سے گناہ ہے، زبان سے گناہ ہے، کانوں سے گناہ ہے۔ پروردگار میرے جسم کا کوئی حصہ پاک نہیں ہے، لیکن امام نے فرمایا ہے ان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام، یقیناً حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ شب جمعہ، اور ہمارے گریے سے بڑھ کر ہمیں امید کس بات سے؟ نوے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم میں کچھ دعائے کمیل کے اس سے بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا، اس لیے کہ جب اجتماع میں پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ کسی ایک میں خلوص ہوا اور اس کو اگر یہ سعادت عطا ہوئی کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ تک پہنچ سکیں تو اس کے صدقے میں انشاءاللہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں انشاءاللہ۔ آئیں اور نعوذ باللہ یہاں سے پھر واپس نجس چلے جائیں، نہیں۔ امام نے کسی سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت کون سی ہے تیری نگاہ میں، جس سے امید بنتی ہو ایک گناہ گار کی؟ اس نے کہا مولا قرآن میں ایک آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت سب سے زیادہ گناہ گار کو امید دلاتی ہے۔ آیت کا ترجمہ قل اے حبیب کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، ہر وہ کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پروردگار کتنے معاف کرے گا؟ میں نے 10 کیے تو معاف کر دے گا، یا میں نے 100 گناہ کیے تو معاف کر دے گا، یا میں نے 1000 گناہ کیے تو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہاں 10 100 1000 کی بات نہیں ہے، جتنے گناہ گار ہیں، جتنے گناہ لے کر آئے ہو اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں سب معاف کر کے بھیجے گا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ کتنی مرتبہ رحمت کا ذکر ہے۔ اس نے کہا مولا یہ آیت گناہ گار کو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے۔ امام نے کہا کیا تجھے اس سے بڑھ کر ایک آیت بتاؤں؟ اللہ اکبر، کہ جس میں امید اس سے بڑھ کر ہے۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑھ کر کس میں امید ہوگی؟ امام نے سورہ والضحیٰ کی آیت پڑھی، یہ آیت سورہ زمر کی آیت تھی۔ امام نے سورہ ضحیٰ کی آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ اے حبیب اللہ تجھے قیامت میں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس نے کہا مولا اس میں کیا امید ہے؟ امام نے کہا تجھے معلوم ہے میرے جد کب راضی ہوں گے؟ کہ مولا رسول اللہ کب راضی ہوں گے قیامت میں؟ کہ میرے جد اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ایک ایک چاہنے والے کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ایک ہے ہماری توبہ، اس سے بڑھ کر ہمیں امید ہے اہل بیت اطہار کی شفاعت سے۔ اور توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ پھر قرآن کی جانب چلیے گا، سورہ طٰہٰ، انی لغفارن، قرآن کہتا ہے پروردگار نے کہا میں یقیناً بخشوں گا، ہر ایک کو نہیں، لمن تابا، 4 شرطیں ہونی چاہیے اس میں، بخشنے والے میں 4، جو بخشا جا رہا اس میں 4 شرطیں ہونی چاہیے۔ پہلا لمن تابا، توبہ کرے، وآمنا، ایمان رکھتا ہو، وعمل صالحا، بعد میں نیک عمل بھی کرنے والا ہو، اپنے کردار کو درست کرنے والا ہو۔ پروردگار یہ شرطیں کافی ہو گئیں، توبہ بھی کر لی، ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی ہے، پھر کیا؟ کا ثم اہتدی، اس کے بعد ہدایت بھی ہو اس پہ۔ کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا نیک عمل کے بعد ہدایت کون سی باقی رہ جاتی ہے؟ امام نے کہا کہ اہتدی الی ولایتنا، اس کے پاس ہماری ولایت کی ہدایت پہنچی ہے۔ اگر ہمیں ماننے والا ہے توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا۔ شب جمعہ ہے، مناجات میں چوتھے امام نے ارشاد فرمایا تھا جو 15 مناجات ہیں مفاتی میں جا کر کبھی پڑھیے گا، یہ خزانہ ہے ہمارے پاس۔ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ الہی جللنی التباعد منک لباس مسکنتی، پروردگار میں تجھ سے اتنا دور ہو گیا ہوں کہ مجھ پر فقر و فاقے کا لباس آ گیا ہے، اور میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، البستنی الخطایا ثوب مذلتی، میرے گناہوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، میری عزت ختم ہو گئی ہے مالک، ذلیل ہو کر تیرے سامنے ہوں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت بچی ہے یا نہیں، کیا طریقہ ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو
جب فاطمہ زہرا کا نام آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اگر کسی کی آنکھ میں بی بی کے نام سے آنسو آتے ہیں، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابھی اسے اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں ہے، پروردگار کی بارگاہ میں اس کی عزت محفوظ ہے۔ آج شب جمعہ انشاءاللہ توبہ کر کے جائیں گے۔ میری مائیں بہنیں جو ابوالفضل عباس کی مجلس میں تشریف لائی ہوئی ہیں، زینب کی چادر کے محافظ کا نام ہے عباس۔ آپ کی چادر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابوالفضل عباس اس مجلس میں تشریف لائیں اور اپنی رونے والی پر گریہ کر رہے ہوں کہ چادر زینب کی میں نے حفاظت کی تھی، میری چاہنے والی کا عالم کیا ہے، اس کے حجاب کا عالم کیا ہے۔ شب جمعہ تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ دعائے کمیل پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ ماتمیوں کے لیے بھی ادا کروں۔ آج آنکھ پر ماتم ہونے والا ہے، حسین کا ماتم ہے آنکھ پر، اور ذرا موجودہ حالات کے اعتبار سے سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ خدا انشاءاللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اس ماتم کی توفیق آپ کو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جو حسین کا ماتم جہاں کہیں برپا کرتے ہیں، اور اس ماتم کو سمجھ کر حسینی بننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس دل کو میسر نہیں ایمان کی حرارت، جس آنکھ نے شبیر کا کبھی غم نہیں دیکھا۔ اس دل کو میسر نہیں ایمان کی حرارت، جس آنکھ نے شبیر کا کبھی غم نہیں دیکھا۔ ان بغض کے ماروں نے تو بہت کی کوشش، ان بغض کے ماروں نے تو بہت کی کوشش، پر اس مجلس و ماتم کو کبھی کم نہیں دیکھا۔ کہیں کمی نہیں ہوئی نا؟ ان بغض کے ماروں نے تو بہت کی کوشش، پر مجلس و ماتم کو کہیں کم نہیں دیکھا۔ اور بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینوں، بم دھماکوں سے ڈراتے نا، بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینوں، اندھوں کبھی آنکھ پر ماتم نہیں دیکھا۔ بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہوں لعینوں، اندھوں کبھی آگ پر شبیر کا ماتم نہیں دیکھا۔ شبیر کا ماتم بھی ہے اور فرش عذاب پر اپنے گناہوں سے معافی بھی ہے۔ کچھ دعائے کمیل کے جملے، اور یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ فقط گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شب جمعہ ان دعاؤں کے جملوں کو دہراتا ہے، پروردگار گناہ بھی معاف کرتا ہے، رزق میں بھی وسعت دیتا ہے، ساتھ ساتھ دشمنوں کے شر سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اس دعا کے لیے اور دیکھیے جب اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے تو اس کا ایک خاص پس منظر اور اس کا فلسفہ یہ ہے۔ کبھی آپ اگر کچھ خریدنے جائیے بازار سے تو انسان سبزی بھی لیتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہ کسی فروٹ کو خریدتا ہے، تو اگر چن چن کر آپ لے رہے ہوں ایک ایک، تو ایک ایک میں انسان اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی داغ تو نہیں ہے، جس پہ داغ ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ اگر ایک ایک کر کے لائیں گے تو جو داغ والے ہوں گے وہ رہ جائیں گے، جو عیب والے ہوں گے وہ رہ جائیں گے۔ کبھی انسان ایک ایک کر کے نہیں لیتا بلکہ پوری پیٹی ایک ساتھ لے لیتا ہے کہ یہ سب مجھے دے دو۔ جب سب لے لیتا ہے تو اس میں ایک ایک کو چیک نہیں کرتا کہ کون سا عیب والا ہے کون سا بے عیب ہے۔ جب سب ایک ساتھ لیتا ہے تو بے عیب کے صدقے میں عیبدار بھی چلا آتا ہے۔ ایک ایک کر کے دعا پیش کریں گے تو اس میں امکان ہے کہ دیکھا جائے گا کہ خلوص کتنا تھا، توجہ کتنی تھی، عیب تو نہیں تھا۔ لیکن سب مل کر جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ بے عیب کے صدقے میں عیبدار کی دعا بھی چلی جائے گی، اوپر قبول ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہا 40 مومنین کم از کم مل کر دعا کریں۔ اور یہاں ماشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں جو سامنے ہیں ہمارے، اور بہت سے وہ ہیں ان سے بڑھ کر جو سامنے نہیں ہیں۔ سب سے گزارش ہے جنہیں یاد ہے، ظاہر ہے کہ پوری دعا پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں کچھ جملے پڑھوں گا خاص طور پر جو گناہوں کی مغفرت سے متعلق ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ دعائے کمیل میں سے مجھے تقریباً اطمینان ہے کہ آپ میں سے اکثریت کے کم از کم لبوں پر ہوگی یہ دعا۔ میں ان دعاؤں کے جملوں کو پڑھ رہا ہوں ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کر۔ شروع کرنے سے پہلے
تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو پائے۔ عباس کے مصائب تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ایک مصیبت کہ جو خود ابوالفضل عباس خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لا کر اپنے مداح سے کہا، اپنے ذاکر سے کہ اے ذاکر تو میرے مصائب پڑھتا ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا، تو میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا میں تو ہر مصیبت پڑھتا ہوں، آپ کی رخصت بھی پڑھتا ہوں، آپ کا فرات تک جانا بھی پڑھتا ہوں، آپ کی شہادت بھی پڑھتا ہوں، مولا میں کون سی مصیبت نہیں پڑھتا؟ عباس نے کہا کہ یہ ساری مصیبتیں ہیں لیکن میرے سب سے بڑے مصائب کچھ اور ہیں، مولا آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ عباس نے رو کر کہا میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا۔ نہیں میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، یہ اس قابل نہیں تھا کہ اتنے آرام سے یہ جملہ سنا جائے۔ عباس نے کہا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں زمین کربلا پر آیا تو ہاتھ کٹ چکے تھے، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ۔ ایک جملہ بڑھا دوں یہاں پر، اے آقا ابوالفضل عباس یہ پورا مجمع آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مولا، میری نسلیں آپ پر قربان ہو جائیں مولا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سچ ہے کہ جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر گرے ویسے کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر نہیں آیا، لیکن 11 محرم کو اسی میدان کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ ماشاءاللہ قدیمی مومن ہے، سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے سوال کر لے اے ذاکر عباس کے 2 بازو کٹ چکے تھے، زینب کے 2 بازو سلامت تھے، میں اسے اپنا جواب نہیں دوں گا، میں امام زمانہ کا جملہ پڑھوں گا۔ میرے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میری اس دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ گردن سے زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گری۔ نام ابوالفضل عباس کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں انشاءاللہ نصیب ہو سکے آپ کو مغفرت بھی نصیب ہو سکے، وہ رحمتیں، وہ جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا دعائیں دے رہی ہیں وہ دعائیں آپ کو نصیب ہو سکیں، اور وہ دعائیں انشاءاللہ زندگی بھر اے بی بی آپ کے فرزند کا غم منایا ہے، اس سے بڑی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، بس دعا یہ ہے کہ مرتے مر جائیں۔ ایک عالم دعا کیا کرتے تھے پروردگار میری زندگی کے آخری لمحے کو حسین پر گریا کرتے ہوئے قرار دینا، میں روتا ہوا حسین کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء سب مل کے یا نورا یا قدوس یا نورا
فرش عزا پر ہیں، محرم الحرام ہے، یا نورا یا قدوس یا اول الاولین ویا آخر الاخرین۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری رحمت کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے ناموں کی قسم، تیرے علم کی قسم، تیرے نور کی قسم، اے حقیقی نور، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب آخروں سے آخر، یہ ساری قسمیں کیوں کھائی ہیں ان جملوں کو کہنے کے لیے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو عزتوں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، وہ گناہ بخش دے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ پروردگار میں گناہگار ہوں، تیری بارگاہ میں ہوں۔ نام ابوالفضل عباس علیہ السلام کے واسطے سے ایک جملہ کہوں گا۔ جب گناہگار اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، حدیث میں، چونکہ شب جمعہ بیان کر رہا ہوں، حدیث قدسی میں کہ وہ گناہگار تڑپ کر کہتا ہے کہ یا رب، اے میرے پالنے والے پروردگار، میں گناہگار ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا بہت گناہگار بندہ ہے، اسے جواب نہ دو، اس نے میرے بہت گناہ کیے۔ وہ بندہ پھر سے تڑپ کر کہتا ہے یا رب، اے میرے پالنے والے پروردگار۔ خدا پھر فرشتوں سے کہتا ہے یہ گناہگار بندہ، اسے جواب نہ دو۔ لیکن جب تیسری مرتبہ یہ گناہگار تڑپ کر کہتا ہے یا رب، اے میرے پالنے والے پروردگار، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا گناہگار بندہ ہے، لیکن ہے تو میرا ہی بندہ، اگر میں نے اسے رد کر دیا تو پھر یہ کہاں جائے؟ چوتھے امام نے اپنی مناجات میں کہا تھا الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم۔ پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ پھر ہم کہاں جاتے؟ اگر حسین کا در فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو گناہگار کہاں جاتے؟ اے مولا تیرا کرم ہے، تو نے فرش عزا پر ہر ایک کو مہمان بنا لیا، جو گناہگار تھا اسے بھی بلا لیا، جو نیک متقی تھا اسے بھی بلا لیا۔ اور عباس کا نام وہ ہے، دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام عشرے میں مسلسل مولا کا ذکر مبارک ہوتا رہا ہے۔ امام کو تشبیہ دی گئی ہے آب حیات سے، زندہ پانی، اور عباس ہیں ساقی آب، ساقی کوثر کے بیٹے ہیں۔ عباس کا نام وہ ہے کہ یہ اپنے مشاہدے کی بات گزارش کر رہا ہوں، اصل متقی ہو، پرہیزگار ہو، ابوالفضل عباس کے نام سے منقلب ہو جاتا ہے۔ مولا ابوالفضل عباس کی زیارت کا جملہ کیا ہے؟ گناہگار ہو عباس کے نام سے منقلب ہو جاتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ عباس کی زیارت کہ انشاءاللہ خداوند متعال نصیب فرمائے وہاں جانا، اور جا کر دیکھیے گا وہاں پر سرخ جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہم اپنے ہاں علم لگاتے ہیں، سیاہ علم لگاتے ہیں، حسین کے اور عباس کے گنبد پر سرخ علم لہرا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان ہستیوں کا انتقام لیا جانا ابھی باقی ہے۔ عراقیوں کی یہاں رسم یہ ہے کہ جس کا انتقام لیا جانا باقی ہو وہاں سرخ علامت لگاتے ہیں۔ حسین کا انتقام بھی امام زمانہ کو لینا ہے، عباس کے
اوپر جو مصائب ڈھائے گئے ان کا انتقام بھی امام زمانہ کو لینا ہے. اور زیارت کا جملہ ہے لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، پروردگار تو ان پر لعنت کر جنہوں نے عباس اور پانی کے درمیان رکاوٹ کو ڈال دیا تھا. ابو الفضل عباس، اگر سمجھنا ہو عباس کو تو ان کی زیارت کے ذریعے سمجھیے گا. یہ زیارت وہ نہیں کہ جو کسی مجتہد نے لکھی ہے، کسی عالم نے لکھی ہے. نہیں، چھٹے امام جب جاتے تھے عباس کے حرم میں تو کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومنین. چھٹے امام کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ سلام آپ پر اللہ کا. اللہ اکبر. ہماری کیا حیثیت ابو الفضل عباس علیہ السلام؟ ہم زیارت پڑھتے ہیں اپنے ثواب کی خاطر، ورنہ ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کا سلام ہو آپ پر، ملائکہ کا سلام ہو آپ پر. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں عباس کو. انبیاء کا سلام ہو آپ پر، صالحین کا سلام ہو آپ پر. کب تک سلام ہو؟ فیما تقتدی و تروح. اے عباس، صبح بھی آپ پر سلام ہو، شام بھی آپ پر سلام ہو. امام معصوم کہہ رہے ہیں. اور سلام دیتے دیتے جب زیارت مکمل ہوتی ہے اس سے پہلے وہ مشہور جملہ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. اور پھر کہا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کیا مانگو؟ عباس کے حرم میں ہے، کیا دعا مانگے؟ کہ ایسے دعا مانگو اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم ذنبا الا غفرتہ. پروردگار اس مکان مقدس پر جو میں نے عباس کی زیارت پڑھی ہے، اب 2 رکعت نماز پڑھ کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس عظیم مقام پر مجھے واپس نہ بھیجنا جب تک میرے سارے گناہوں کو معاف نہ کر دے. ذنبا الا غفرتہ ولا عیبا الا سترتہ. پروردگار مجھے عباس کے حرم سے واپس نہ بھیجنا جب تک میرے سارے عیوب کو چھپا نہ لے. ولا مرضا الا شفیتہ. پروردگار واپس نہ بھیجنا جب تک ہر مریض کو شفا عطا نہ کر دے. عباس کے حرم میں چھٹے امام دعا مانگ رہے ہیں، مریض کو شفا عطا کر دے. امام معصوم خود دعا کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، باب الحوائج کے حرم میں یہاں دعا کریں گے. اور پھر ایک دعا، بس یہ اس عشرے کا میسج اور پیغام ہے. عباس کی زیارت، ایک دعا جو آخر میں کرتے ہیں ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ. چھٹے امام، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت ایسی نہیں کہ جس میں 2 شرطیں ہوں پروردگار عباس کے صدقے میں قبول کر لے. 2 شرطیں لیکن ہو، دنیا کی حاجت بھی آخرت کی حاجت بھی. پہلی شرط لک فیہا رضا. پروردگار میری حاجت تو ہے لیکن اس میں تیری رضا شامل ہو، تو راضی ہو. ولی فیہا صلاح. دوسری شرط کہ میری مصلحت میں بھی ہو، تو قبول کر لے. عباس کے حرم میں دعا ہوتی ہے. اور پھر جب رخصت ہو رہے ہوتے ہیں نا تو الوداعی زیارت پڑھتے ہیں. الوداعی زیارت کا کیا جملہ ہے؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد وتوفنی علی الایمان بکا. پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، اور عباس کے حرم میں میری دعا یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ دعا ہے. وَلِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَلِوِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. محمد کی نبوت پر ایمان ہو، علی کی ولایت پر ایمان ہو. میری دعا قبول کر لے. اور پھر آخر میں جملہ ہے فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ بِذَلِكَ. پروردگار اگر تو نے مجھے یہ دے دیا، تو نے مجھے اپنا ایمان دے دیا، محمد کی نبوت دے دی، علی کی ولایت دے دی، بس میں اس پر راضی ہوں. ان مجلسوں میں یہ دعا کر کے جائیے. عباس کی مجلس ہے، مولا یہ سعادت تو عطا نہ ہو سکی کہ آپ کے حرم میں پہنچتے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الحسین. وہ ویسے ہی کہ جیسے حسین کے حرم میں بیٹھا ہے. اس وقت آپ گویا حرم سید الشہداء میں تشریف فرما ہے. باب الحوائج کی مجلس ہے. عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے حسن ابتہی بزرگ عالم ہیں، امام زمانہ کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں. امام زمانہ کو خواب میں دیکھا کہ مولا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ عباس کے مصائب پڑھو، باب الحوائج کے. مولا عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ امام زمانہ نے جواب دیا اس لیے کہ میرے چچا عباس کی 2 تمنائیں تھیں. ایک ہے کہ کربلا میں تلوار چلانے کی اجازت مل جائے. عباس تو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ کربلا میں جہاد کر سکیں. اور دوسری تمنا یہ تھی کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے.
مصلحت کی وجہ سے نہ وہ تمنا پوری ہو سکی نہ یہ حاجت پوری ہو سکی. خدا نے عباس سے کہا عباس تیری دونوں حاجتیں قبول نہیں ہوئی, مصلحت اور امتحان کا وقت تھا, اس کے صدقے میں ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا, اب جو تیرے در سے آ کے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کروں گا. نام ہے ابوالفضل عباس. عباس فقط کربلا میں شہید نہیں ہوئے, کل 4 بھائی تھے, چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور چاروں کربلا میں فقط بھائی یہ شہید نہیں ہوئے, عباس کے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ابوالفضل عباس کو روایتوں میں ملتا ہے 4 بیٹے اللہ نے عطا کیے تھے, 4 میں سے 3 بیٹے کربلا میں موجود تھے, 1 بیٹا مدینہ میں تھا. عباس اپنے پہلے بیٹے کو ساتھ لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں مولا اسے مرنے کی اجازت دو مولا. اللہ اکبر. عباس کا پہلا بیٹا چھوٹا سا, لیکن اون و محمد کے مصائب کا تو ذکر ہوتا ہے, لیکن فرزندان عباس جاتا ہے میدان میں شہید ہو جاتا ہے. عباس اپنے دوسرے بیٹے کو لے کر آئے کہ مولا اب اسے بھی مرنے کی اجازت دو. حسین نے بصد اصرار اجازت دی, دوسرا بیٹا بھی گیا, وہاں جا کر شہید ہو گیا نا, تو عباس نے اپنے تیسرے بیٹے کو گود میں لیا. لا رہے تھے اس سے پہلے کہ عباس کچھ کہتے, حسین نے عباس سے کہا عباس اب کچھ نہ کہنا, میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لٹتی رہے. 4 بیٹے ام البنین کے, عباس کے 3 بھائی اور خود عباس, چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور جب شہید ہو گئے تھے نا, لہذا یہ ماں کہا کرتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو, اس لیے کہ اب وہ بیٹے کہاں رہے گے جن کی میں ماں تھی. بیٹے چلے گئے. آپ میں سے بہت سے ایسے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کئی مرتبہ ابوالفضل عباس کے حرم میں پہنچ چکے ہیں, لیکن یہ ماں تڑپتی رہ گئی, گویا خواہش اور حسرت دل میں رہ گئی, یہ کبھی اپنے عباس کی لحد پر جا نہ سکی تھی. یہ ماں مدینہ میں رہ گئی, لیکن اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم ہو گئے, لوگ مجھے بتاتے تیرے سر پر گرز لگا. عباس مجھے یقین نہیں آتا, تو اتنا شجاع تھا, کس کی اتنی مجال تھی تیرے بازوؤں کو قلم کر سکتا. لیکن ہاں عباس, جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے, جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گئی, مجھے یقین آ جاتا ہے. جزاکم اللہ. آج تو رونے کا حق ہے ابوالفضل عباس پر. جیسا گریا کسی شہید کی شہادت پر نہیں ہوتا, ویسا عباس کی شہادت پر ہوتا ہے. عباس کی شہادت ایک خاص خصوصیت ہے, علمدار کربلا ہے. صبح عاشور مولا مجھے مرنے کی اجازت دو. عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. تاریخ میں کل 7 موقع لکھے ہیں, مجھے نہیں معلوم میں کتنے پڑھ سکوں گا, کہ جب حسین نے عباس پر بطور خاص گریہ کیا ہے. 7 موقع. کب؟ 9 محرم عصر کا وقت تھا, شمر ملعون عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا. شہزادی ام البنین کا جو خاندان تھا اس کا ایک رشتہ بنتا تھا اس ملعون کے قبیلے سے, تو قبیلے کے اعتبار سے, اور چاہتے یہ تھے کہ عباس کو کسی طرح حسین سے الگ کر دیں. امان نامہ لے کر آیا کہ عباس تیرے لیے امان ہے. اور عباس نے سوال کیا اور میرے مولا حسین کے لیے؟ کہ نہیں, وہ تو جب تک بیعت نہ کریں کوئی امان نہیں ہے. عباس نے کہا تجھ پر بھی لعنت ہو اور اس امان نامے پر بھی لعنت ہو کہ جس میں حسین کے لیے امان نہ ہو. بس جیسے ہی عباس نے رد کیا نا, وہ جانے لگا, پیچھے سے حسین کے گریے کی آواز بلند ہوئی کہ عباس تیرا بھائی تیری وفا پر قربان ہو جائے. یہ پہلا موقع تھا حسین نے عباس پر گریہ کیا ہے. دوسرا موقع صبح عاشور ابوالفضل عباس آتے ہیں, مولا سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین گریہ کرنے لگے, انت صاحب لوائی, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اور جب بھی عباس اجازت مانگنے آتے تھے یہی جملہ حسین دہراتے تھے, عباس تم علمدار ہو. یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ حسین نے کہا عباس تم علمدار ہو. فنظر الی یمینہ و شمالہ, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ وہ لشکر نہیں رہا, لشکر ختم ہو گیا. یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ گریہ کریں گے آپ, اور ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام پر انشاءاللہ بخشے جائیں گے.
عباس کو اجازت کیسے ملی سب جانتے ہیں. معصوم بچوں کی التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. عباس نے سکینہ کے اس خشک مشکیزے کو لیا، سکینہ کو گود میں لیا، حسین کی جانب آتے ہیں اور حسین کی جانب اب حسین سے کچھ کہا نہیں ہے. حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو عباس، اب ہم تمہیں روکیں گے نہیں. اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، آج تو چچا کی سفارش کر رہی ہے لیکن کل تماچے لگیں گے تو چچا باز. راہ کوفہ میں جب بھی سکینہ کو تماچا لگا، حسین کو بعد میں یاد کیا، پہلے پکار کر کہا چچا عباس. یہ وہ آخری ملاقات ہے جو چچا اور بھتیجی میں ہوئی ہے. اس کے بعد تو پھر عمر اسد کے گھوڑے ہیں اور شمر کے تماچے ہیں. اس کے بعد سکینہ عباس سے جدا ہو گئی. بس ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پڑھوں گا. اس کے بعد عباس فرات پر گئے، واپس نہ آ سکے. سکینہ شام میں گئی، شام سے واپس نہ آ سکی. اب قیامت تک عباس فرات کے پاس، سکینہ زندان شام میں، سکینہ قیامت تک زندان میں. بس اب چچا اور بھتیجے جدا ہو گئے نا. ایک جملہ اب گزارش کروں گا. دیکھیے سکینہ کی تمنا تھی چچا پانی لے کر آئیں گے، عباس کی تمنا تھی میں پانی پہنچاؤں گا، لیکن ملاقات نہ ہو سکی. یہ آخری ملاقات تھی. کبھی اس انداز سے بھی سوچئے گا. ایک ذاکر تھے، انہوں نے بیان کیا کہا کہ میں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی جو اصل قبر مطہر ہے وہاں پر پہنچا اور وہاں اب تک پانی بہہ رہا ہے، وہاں اب تک پانی موجود ہے. عباس کہ قبر مطہر پر پانی اس بات کی دلیل ہے کہ پانی شرمندہ ہے اب تک عباس سے، پانی موجود ہے وہاں. کہتے ہم وہاں پر بہت کم لوگوں کو جانے کی اجازت ملتی ہے. کہتے ہیں اللہ نے سعادت نصیب کی، ہم زیر زمین جاتے ہیں اور وہاں میں نے دیکھا ابوالفضل عباس کی قبر نظر آ رہی تھی. کہتے ہم 4 لوگ تھے اور چاروں سید تھے. کہتے ہم نے زیارت پڑھنا شروع کی، ہم نے مولا ابوالفضل عباس کی زیارت پڑھی. وہاں پر ایک خادم تھا، اس خادم نے ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی سی بوتلیں دیں کہ یہ پانی تم بھر لو، تبرک کے طور پر پاکستان لے کر جانا. کہتے ہم سب نے پانی بھرا. ایک سید ہمارے ساتھ تھا منڈی بہاؤالدین کا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے اس خادم سے کہا کہ میں کیا کچھ مزید پانی بھر سکتا ہوں؟ خادم نے اجازت دی، جتنا پانی چاہیے لے لے، آج پانی کی کمی نہیں ہے، جتنا عباس کے در سے لے جانا چاہتا ہے. وہ ذاکر کہتے ہیں کہ اس شخص نے، اس سید زادے نے اپنے پاس اس نے مشق چھپا کے رکھی ہوئی تھی، مشق نکالی پوری اور اس پر سکینہ لکھا ہوا تھا. اس مشق کو پانی سکینہ کی زری پر پہنچا اور پانی زری پر بہانا شروع کیا اور کہتا ہے اے سکینہ تو پیاسی تھی، عباس نے تیرے لیے پانی بھیجوایا، یہ پانی پی. ماتم کرتے جاؤ، گریا کرتے. ابا اے امام زمانہ برسہ قبول کیجئے گا، ہم سب گناہگار ہیں. اللہ اکبر. بس کوہرام مپا ہو گیا. عباس پہنچتے ہیں، بس اب مجھ میں طاقت نہیں اور مجھے یقین ہے اپنے چہرے کو عزادار پیٹ رہے ہیں، بہت سے عزادار اپنے سروں کو پیٹ رہے ہیں، سینے پر ماتم کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر میں کیا پڑھوں گا؟ ابوالفضل عباس آپ کو جزا دے. فاطمہ زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا عباس میرا. فاطمہ زہرا آپ کو جزا دے. ایک منزل وہ آئی، عباس چلتے ہیں، شہادت پڑھنے کا دم نہیں ہے. عباس نے فرات سے پانی بھرا، دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. عالم جھکتا ہے پھر سنبھلتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر سنبھلتا ہے. مشق کو دانتوں میں لیا، عباس کے ہونٹ ہلے، پروردگار یہ پانی پہنچ جائے. ہرملا کا تیر چلا، پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی آنکھ ٹوٹی. میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین، مولا زمین پر آ گئے. آخری سلام، اے میرے مولا حسین آخری سلام. حسین پہنچتے ہیں. عباس ابھی کچھ رمق باقی تھی. ایک مرتبہ عباس کے قریب پہنچے، نہیں معلوم کیا کیا خیال آئے ہوں گے. عباس تو پیدا ہوا تھا، میں نے تجھے میری گود میں لیا تھا، تو نے آنکھیں کھولی تھی اور میری زیارت کی تھی. عباس تو میری انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا، آج وہ منزل آ گئی کہ بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہا ہے. حسین سے نہ کہا گیا ایک جملہ کہا لان ان کا سر ازاری. عباس تیرے جانے نے کمر توڑ دی.
اور اس کے بعد عباس سے کہا کوئی تمنا ہے تو بیان کر. کہا مولا میری ماں نے کہا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی, آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے خون صاف کیجیے گا. اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا, اگر ہاں سلام حسین نے عباس کو دیکھا, خدا حافظ عباس.